پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کو مان لیا جائے، جیسے ویسے میں وہ جو 700 شادیوں اور 1000 شادیوں کا ذکر بنوری ٹاؤن کا آن لائن ایک فتوی ہے اس کے اوپر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، امام حسن مجتبیٰ کی شادی جو عمر مبارک ہے وہ 50 سال سے کم ہوئی ہے، 18-20 سال کی عمر میں پہلی شادی ہے۔ اگر یوں مان لیا جائے کہ امام حسن مجتبیٰ نے اکٹھی ایک ہی دن 4 شادیاں کی ہیں، اب اس میں اجماع ہے، مجھے شیعہ لوگوں کا نہیں پتا لیکن اہل سنت کے تمام مکاتب کا اجماع ہے کہ جب آپ چوتھی بیوی کو طلاق دیں گے یا چوتھی بیوی آپ کی مر جاتی ہے تو اب شوہر کے لیے اس کی عدت پوری کی جائے گی، یعنی اس کی عدت کے دوران یہ 5ویں اگلی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، اب اگر یوں آپ کریں یعنی امام حسن کی 1000 شادیاں آپ لگائیں تو پھر طلاق دینے کا جو صحیح طریقہ ہے، سنت طریقہ، وہ یہ ہے کہ ایک منتھ میں ایک، اگلے منتھ میں ایک، اگلے منتھ میں ایک، پھر آپ عدت گزاریں تو ایک یعنی 3 جو ہے نا وہ تو کل 6 مہینے چاہیے ایک شادی کے لیے۔ اگر یوں آپ کریں گے جناب تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 1000 شادیاں کی ہیں تو 1000 شادیوں کے لیے آپ کو چاہیے 5976 مہینے یعنی 498 سال، ٹھیک ہے، تب یہ 1000 شادیاں ہو سکتی ہیں۔ اگر 700 شادیاں آپ لگائیں تو اس کے لیے چاہیے جی 4176 مہینے یعنی 348 سال، اور اگر اسی طریقے سے آپ لے کے آ جائیں جناب شادیاں، اگر آپ 300 شادیاں ہوں تو چاہیے آپ کے لیے 1776 مہینے یعنی 148 سال۔ اگر 100 شادیاں ہوں تو آپ کو چاہیے جی 576 مہینے یعنی 48 سال۔ اگر 70 شادیاں ہوں تو جناب اس کے لیے 396 مہینے یعنی 33 سال آپ کو چاہیے۔ یہ اس صورت میں کہ بندہ دنیا کو اور کوئی کام نہ کرے، بس وہ شادی در شادی در شادی یہی کام کرتا رہے۔ جبکہ یہ جو سبط پیغمبر ہیں 25 پیدل حج انہوں نے کیے ہیں، جنگیں لڑی ہیں، ہم نے تو یہی پڑھا ہے نا۔ میں حیران ہوئے اس امت پہ، یار خدا کا خوف کرو، رسول اللہ کے کندھے، رسول اللہ کی گود یہاں سے اٹھاتے ہو، ایک شہزادے کو شہادت کے ادھر بیان کرتے ہو، دوسرے کو کربلا میں لے جاتے ہو، وہ یہ درمیان والے کدھر گئے سال ان کی زندگی کے؟ بھائی جان انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، یہ مجاہد تھے، دروس حدیث دی ہیں، یہ جو ان کی سند سے جو ہزاروں محدثین تک یہ جو حدیثیں آئی ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ آل محمد مکتب بنا کر بیٹھے رہے، درس بنا کر بیٹھے رہے، ہزاروں لوگ آ کر وہاں علم حاصل کرتے رہے، لنگر کھلے رہے، تعمیرات ہوئیں، ان کا ایک پورا تحریک کے طور پر ان کی حیاتیں گزری ہیں، زندگیاں گزری ہیں۔ تو اب اگر ہم اسی کو مان لیں تو سرکار عقلی طور پر بھی ممکن ہی نہیں ہے اتنے عرصے میں ان کی اتنی شادیاں۔ اور پھر عام چبل قسم کو کوئی بندہ ہو، اس کی شادیاں جو 2-4 ہو تو سارے محلے کے علاقے والوں کو پتہ ہوتا ہے، فلانے کی بیٹی، فلانے کی بیوی، فلانے کی بیٹی۔ تو یار سبط پیغمبر ہے، 5واں خلیفہ ہے، خلیفہ راشد ہے مسلمانوں کے ہاں۔ اگر اس طرف سے دیکھیں بھائی، ہم مکتبہ آل سنت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں خلافت راشدہ علی منہاج سنہ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق 30 سال امام حسن مجتبیٰ پر ہوتے ہیں، اور آل تشیع کو دیکھیں تو ان کے ہاں تو امام ہے وہ۔ تو بھائی اتنی بڑی ہستی، ان کی بیویاں کہاں ہیں، نام کیا ہیں ان کے، کہاں ہیں وہ، کس کی بیٹیاں تھیں، کس کی بیویاں؟ کتنی شرمناک یہ بات ہے جی کہ حضرت علی منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو کہتے تھے خدا کے لیے میرے بیٹے کو بیٹیاں نہ دو کیونکہ یہ طلاقیں دینے والا ہے۔ اور پھر حیرت کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند سے حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو حلال کاموں میں سے جو کام سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے۔ تو یار وہ جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے وہ شہزادے پیغمبر، اچھا ہاں جائز ضرور ہے، یعنی اس کے علاوہ جیسے قرآن مجید کے اندر ہے کہ اگر آپ کا کوئی اور حال نہیں ہے، صورت نہیں بنتی، آپ دے سکتے ہو ضرورت مجبوری کے تحت۔ اور یہاں پر یہ کہتے ہیں جی کہ ان کا یوں بیان کرتے ہیں جی وہ طلاق دیتے تھے، رات کو شادی کرتے تھے، صبح طلاق دیتے تھے، یوں کرتے تھے، یوں، یعنی یار اس طرح تو عام معاشرے میں بھی کسی بندے کے لیے یہ بات کو تو کہتے ہیں یار یہ کیسا بندہ ہے، خام خواہ کسی کی بیٹی کو جناب اس نے طلاق دے دی ہے، خام خواہ اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ وہی جو بنو امیہ کے دور کی وہ جو ٹکسال میں گڑی ہوئی چیزیں تھیں ان میں سے ایک یہی بھی ہے کہ جس میں پروپیگنڈے کا ایک سلسلہ ہے۔ لہٰذا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کوئی کثرت زواج، یہ جو 100 تو 50 تو اتنا یہ کچھ بھی نہیں ہوئے۔ آپ کی جو سیرت میں ملتی ہیں 5 شادیاں جو ہے نا وہ ملتی ہیں، اور باقی آپ کی جو کنیزیں تھیں تو ان سے آپ کی اولاد، ہمارے اہل سنت کے ہاں آپ کے 15 بیٹے اور 6 بیٹیاں۔